بار بار دوڑائی جاتی. تو رسول اللہ پھر پوچھے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ دو لوگ بولے کہ آپ آگے چلیے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ایک شخص تھا جو خون کی ندی میں بہہ رہا. اس کو وہ تیرتے ہوئے کنارے تک آتا. ایک شخص پتھر لے کے کھڑا ہوا تھا اور جیسے وہ کنارے تک پہنچتا تو اس کے سر پہ ڈال دیتا اور واپس سے ڈوب جاتا. اور اسی طریقے سے واپس سے محنت کرتا آنے کی خون کی ندی میں بہتا اور اسی طریقے سے تیرتے ہوئے کنارے تک آتا, ویسے ڈبا دیا جاتا. اور پھر اس کے بعد چلتا رہتا ایسا معاملہ. تو اس پھر پوچھیے یہ کون ہے؟ تو بولنے لگے کہ آپ آگے چلیں. پھر دیکھے رسول اللہ صاحب آگے جانے کے بعد کہ ایک شخص اب ہاتھ میں بھارا لے کر اس طریقے سے آس پاس گھوم رہا. ایک آگ ہے بیچ میں, بہت بڑی آگ لگی ہوئی, اور اس کے آس پاس گھوم رہا. رسول اللہ پوچھے کون ہے؟ تو بولنے لگے کہ آپ آگے چلیے. پھر جب آگے جانے کے بعد دیکھے تو ایک اتنا لمبا آدمی, بہت لمبا آدمی, رسول اللہ بتاتے کہ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا, اتنا لمبا آدمی, اتنا لمبا آدمی, اور بڑے ہرے بھرے جھاڑیاں اور بڑا خوبصورت ماحول. اور اس کے آس پاس کچھ بچے جو ہے اطراف میں اس کے جو ہے دوڑ لگا رہے, اس کے اطراف میں گھوم رہے, چکر لگا رہے. اب رسول اللہ سے پوچھے یہ کون ہے؟ پھر وہی جواب کہ آپ آگے چلیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بہت خوبصورت جگہ تھی, بہت خوبصورت جگہ, جو اس کے اینٹیں سونے اور چاندی کے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا. اور لے جانے کے بعد وہاں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا جو آدھا اتنا بدصورت تھا, اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت رسول اللہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے, اور آدھا اتنا خوبصورت تھا کہ اتنا خوبصورت شخص رسول اللہ کبھی نہیں دیکھے. اب ہوا یہ کہ وہ دو لوگ اس کو حکم دے کے جاؤ تو وہ پانی میں, وہ ندی میں کود جاؤ. وہ شخص کود گیا اور جب نکلا تو پورا خوبصورت بن کے نکلا, پورا خوبصورت بن کے نکلا. اور اسی طریقے سے پھر رسول اللہ کو وہ اس کی سٹی کے اندر لے جایا جاتا اور رسول اللہ کو بتایا جاتا کہ دیکھو وہ رسول اللہ کا بہت خوبصورت گھر رہتا, بہت خوبصورت محل رہتا. رسول اللہ کو بتایا جاتا کہ یہ تمہارا گھر ہے, یہ جنت میں تمہارا گھر ہے. رسول اللہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو ان کو بولتے کہ نہیں, ابھی تمہاری دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوئی, ابھی تمہاری زندگی کا جو وقت تھا وہ ختم نہیں ہوا. تو رسول اللہ ٹھیک ہے میں ابھی نہیں جاؤں گا, لیکن میرے کو بتاؤ یہ وہ جو پورے واقعہ ہوا وہ کیا تھا سر؟ اب یہاں سے خسارہ شروع ہوا. یہ خسارہ کیا ہے؟ کیا ہم نقصان کر رہے ہیں اپنے آپ کا؟ کیا ہماری وجہ ہے ہمیں نقصان کی؟ اللہ کون سے نقصان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ دو لوگ بولے کہ پہلا جو تم نے دیکھے کہ وہ شخص جو سر پہ پتھر مار رہا تھا وہ فرشتہ تھا جو قیامت تک مقرر کر دیا جائے گا اس شخص کے اوپر جس نے قرآن کو نہیں پڑھا اور قرآن کو پڑھ کے بھول گیا. تو قرآن کو نہیں پڑھا اور قرآن کو پڑھ کے بھول گیا, اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک اس طریقے سے عذاب اس کو اٹھانا. اور جو رات میں سوتے وقت نماز نہیں پڑھتا تھا, رات کے سوتے وقت یعنی کہ اس سے مراد علماء بتایا کہ عشاء ہے, اس سے مراد عشاء ہے. تو عشاء کی نماز بغیر پڑھے سوتا تھا, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ریپیٹڈ بار بار کے اوپر عذاب نازل. پھر اس کے بعد جو دوسرا شخص تم دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ رسول اللہ کو بولا گیا, وہ دو شخص بولے کہ دوسرا تم دیکھے وہ پھاڑتا ہوا نکل چلا جاتا, یہ وہ شخص ہے جو دنیا سے نکلتا, جب گھر سے باہر نکلتا اور جھوٹ بولتا, اور اتنا جھوٹ بولتا کہ تمام دنیا میں عام ہو جاتا, اور اس کے جھوٹ کے اوپر لوگ پیروی کرتے. یہ وہ شخص, اور اس کے اوپر کیسا عذاب کہ اس کا جبڑا پھاڑ دیا جاتا پورا, اور ایسی تکلیف بار بار اس کو جو ہے ریپیٹڈ کی جاتی. اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ پوچھے کہ آگے والے لوگ کون تھے تو انہوں نے بولے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, جو ننگے مرد اور عورت تندور میں جل رہے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں کیا کرتے تھے, زنا کیا کرتے تھے. اب اندازہ لگائیے یہ خسارہ ہے, یہ خسارہ ہے. پھر آگے جاتے وہ تھے کہ آگے والے وہ لوگ کون تھے؟ آگے والے یہ لوگ وہ تھے جو انٹرسٹ کھاتے, یعنی خون کی ندی میں جو بہہ رہے تھے, تیرتے تیرتے آتا اور ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا کہ بار بار اس کے اوپر پتھر ڈالتا اور واپس سے اس پر ڈوب جاتا اور واپس سے اوپر آنے کی کوشش کرتا, پھر واپس اس کے اوپر پتھر ڈالتا, اور اسی طریقے سے وہ معاملہ اس کا چلتے رہتا, وہ تکلیف بار بار سہتے رہتا. یہاں کی تکلیف لمیٹڈ ہے, بہت لمیٹڈ ہے. اور سن کی حدیث ہے کہ دنیا ایک مومن کے لیے غمسار ہے, یعنی اس کو تکلیفات جھیلنا ہے, اور رسول اللہ کی زندگی اس کی مثال ہے ہمارے پاس. تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو خسارے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے. اور خسارے سے مراد کیا ہے
ذرا ہم وہ بھی دیکھیں کہ کیا کیا خسارہ ہم کو ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ موت کے وقت کیا کیا ہوں گے، اور اسی کی طرح قبر میں اور کیا کیا معاملات ہوں گے. قبر کے معاملات کچھ ایسے ہیں، یہ خسارہ اتنا بڑا ہے، یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ نقصان کی بھرپائی کبھی ہو نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی تک سمجھ جائیں کہ کون لوگ خسارے میں ہیں، کیسے لوگ خسارے میں ہیں. اب خسارے سے مراد قبر کے کچھ اور اضافت میں رکھ دیتا ہوں میں، یہ قبر میں ایسے